بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید ہم نے سفر شروع کیا ہوا ہے اور سفر پر ہے ہم. اس سفر ہم نے طے کر لیا تھا تجوید کا اور ماشاءاللہ حروف کے مخارج ہمارے کہاں تک پہنچ گئے؟ کون سے حرف تک پہنچ گئے تھے؟ لام تک. لام کا مخرج ہم نے پڑھا تھا جی. اور اس سے پہلے ہم نے صاد کا مخرج پڑھا تھا اور اس سے پہلے شجریہ کا اس سے پہلے راحات کا اور اس سے پہلے حروف حلقی کا اور اس سے پہلے حروف مدہ کا. ٹھیک ہے. پہلا مخرج حروف مدہ کا، دوسرا سائے حلق، تیسرا وسط حلق، چوتھا ادنائے حلق، پانچواں بڑے قاف کا مخرج، چھٹا چھوٹے قاف کا مخرج، ساتواں حروف شجریہ کا مخرج، آٹھواں حرف صاد کا مخرج، نواں وہ تو بیٹا قاف اور کاف ہو گیا نا، لام کا مخرج. ٹھیک ہے. لام کا مخرج ایک دفعہ پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں. لام کا مخرج کیا تھا کہ جو زبان کی سائل ہے، زبان کی یہ جو سائل ہے یہ کہاں پر لگے؟ ثنایا، جو سامنے والے ہوگا ثنایا، رباعیات، انیا اور زواحق کے مسوروں سے لگے تو اسے لام ادا ہوگا. ٹھیک ہے. آج ہم تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں. کون سا ہے؟ نون. لام کے بعد نون. نون کا مخرج یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے. لام اور نون کے مخرج میں تھوڑا سا فرق ہے. لام کے مخرج میں ہم نے کہا کہ زبان کی جو دونوں سائلیں ہیں وہ چار دانتوں کے مسوروں سے لگے گی، ثنایا، رباعیات، انیا اور زواحق. لیکن نون میں تین دانتوں کے مسورے سے لگے گی. زبان کی دونوں سائلیں صرف تین دانتوں کے مسورے سے لگے گی، یعنی ثنایا، رباعیات اور انیا. جو نوک دانت ہے ہمارے وہاں تک جو ان کے جو مسورے ہیں ان سے ہماری جو زبان کی دونوں سائلیں ہیں، دونوں سائلیں نوک تک وہ لگے گی تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ نون. سمجھ آ گئی؟ لام میں ایک دانت کے مسورے زیادہ ہیں اور نون میں ایک دانت کے مسورے کم ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آگے اگلا مخرج اس چیز کا ہے را. ٹھیک ہے. اس سے آگے والا مخرج کیا ہے؟ را کا. اچھا، اس میں بھی ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ زبان کی وہ جو دونوں سائلیں ہیں لگیں گی تین دانتوں کے مسوروں سے، ثنایا، رباعیات اور انیا. لیکن زبان کے کناروں کے ساتھ ساتھ زبان کا کچھ حصہ پشت کا بھی، جو ہماری زبان ہے را. ٹھیک ہے. کچھ حصہ پشت کا بھی، زبان کی پشت کا بھی کچھ حصہ ساتھ لگے گا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں کہ را کے اندر ہماری زبان کی دونوں سائلیں اور ساتھ ہماری زبان کی پشت کا کچھ حصہ. زبان کی پشت کون سی بنے گی بچوں؟ یہاں یہ اوپر والی سائڈ. ٹھیک ہے. یہ اوپر والی سائڈ جو ہے یہ بنے گی اور یہ کہاں پر لگے؟ ثنایا، رباعیات اور انیا کے مسوروں سے زبان کی دونوں سائلیں اور پشت کا کچھ حصہ لگے تو اس سے را ادا ہوگا. اس سے کیا ادا ہوگا؟ را ادا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے مخارج ہیں تو ایک اور مخرج تین حروف ہیں، قا، دال، تا. قا، صاد، ضاد، قا. قا، دال، تا. یہ جو تین حروف ہیں ان کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک کہاں پر لگے گی؟ ثنایا علیہ جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کی جڑ میں جب لگے گی تو اس سے یہ تین حروف ادا ہوں گے. ٹھیک ہے. زبان کی نوک ہاں جی ٹچ کر ایسے ہی وہ پیچھے ہٹ جائے لیکن اس کا وہاں سے لگنے سے اس کا مخرج ادا ہو جائے گا.
दांतों के जड़ों पे, दांतों की नोक पे नहीं लगेगी। वैसे तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो इसका सही मखरज है वो क्या है? जुबान की नोक, ऊपर वाली जो दो दांत है सामने वाले सनाया उलिया, इनकी जो जड़ है, यानी एक तो ये नोक है ना, ये जो ऊपर जड़ है, ठीक है, ये एक तो दांतों के पीछे जो ऊपरी हुई जगह है उसको तो मसूड़े कहेंगे ना, और ये दांतों के साथ जो मुत्तसिल हमारी वो शुरू हो जाती है वो उसकी जड़ होगी। वहां पर जब हमारी नोक लगेगी तो उसे औ दाल ता, औ दाल ता, ठीक हो गया। तो आज हमने लाम का मखरज पढ़ा, नून का मखरज पढ़ा, रॉ का मखरज पढ़ा और औ दाल ता। कितने मखारिज? आ जाए बेटा, इधर आ जाए, अली और मूसा इधर आ जाए। अच्छा, आज हमने कितने? 4 मखारिज पढ़े, ठीक है। एक दो फिर से रिवाइज कर दें, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। लाम का मखरज के जुबान की दोनों साइडें सनाया उलिया, सनाया, रुबाइयात, अनियाब और ज़वाहिर के मसूम से जब लगेंगी दोनों साइडें, इससे लाम अदा होगा। उसके बाद क्या था? नून। नून में क्या है? जुबान की दोनों साइडें सनाया, रुबाइयात और अनियाब के मसूम से, सिर्फ 3 दांतों के मसूमों से लगे, जिससे नून अदा होगा। उसके बाद रॉ है, रॉ में भी सिर्फ यही है, थोड़ा सा फर्क है, जुबान की दोनों साइडों के साथ जुबान की पुष्ट का कुछ हिस्सा सनाया, रुबाइयात और अनियाब के मसूमों से टच करेगा तो उससे रॉ अदा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा तौ, दाल, ता। इनका मखरज क्या है? जुबान की नोक और सनाया उलिया दांतों की जड़ें, ठीक है। लाम नून रॉ में मसूड़े और औ दाल ता में जड़। किस कौन से 2 दांतों की जड़ें? सनाया उलिया की, ठीक है। पुराने पास हमने तिलावत शुरू करनी है पेज नंबर 41 से। सूरह बकरा आयत नंबर है जी 243, 243 जी, 243 पेज नंबर है 41 जी, 243 बेटा, 243 सूरह बकरा आयत नंबर 243 पेज नंबर क्या है इस कुरान के ऊपर? आयत नंबर ढूंढने, चलिए जी, आवाज़ इमरत सरोवर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا
نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف
كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين. أما بعد فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الله وزينوا اللهم صل على محمد وعلى آله हवाले से पहले एक दर्स जो आपने शुरू किया था उसमें पहला अक़ीदत तौहीद के हवाले से अगर वहीं से बात शुरू करें तो जितनी भी तारीख़ इंसानियत है, जितने भी अक़वाम हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से हर शख्स किसी न किसी ऐसी ज़ात को ईमान रखता है कि जो हमसे बुलंद व बरतर है। यदि हम मुसलमान हैं, अगर कोई आसमानी मज़हब का पैरोकार नहीं है, दूर दराज जंगलात में रहता है,
اسے کوئی بتایا نہیں گیا کہ کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے، لیکن وہ کسی شے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مجھ سے بلند ہے، برتر ہے، اور الیاذ باللہ وہ اسے خدا سمجھ کے پوچھتا ہے۔ عام طور پہ زیادہ تر لوگ مظاہر قدرت، یعنی جس چیز کو اللہ کی قدرت میں سے زیادہ طاقتور سمجھا اور اسے پوچھتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں قرآن میں واقع ہے، وہاں پہ ہے کہ انہوں نے چاند کو خدا کہا، انہوں نے ستارے کو خدا کہا، انہوں نے سورج کو خدا کہا۔ ادھر حقیقت تبلیغ کا ایک انداز تھا، یعنی چاند طلوع ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا ہے، لیکن جب غروب ہو گیا تو جناب ابراہیم نے کہا جو شے غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، یہ ان کا تبلیغ کا انداز تھا۔ اسی طرح جب ستارہ طلوع ہوا انہوں نے کہا یہ خدا ہوگا، لیکن جب ستارہ بھی غروب ہو گیا جناب ابراہیم نے کہا غروب ہونے کا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سورج بھی کہا، یعنی لوگوں نے مظاہر قدرت کو خدا سمجھ لیا، اور یہ سب سے بڑی خدا کے وجود پر دلیل ہے کہ ہر انسان اپنے وجدان میں، ہر انسان اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو ذات خدا ہے، یعنی یہی سب سے بڑے خدا کے وجود پر دلیل ہے، یعنی ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں، جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص خدا کا ممکن تھا، وہ خدا نہیں مانتا تھا، اس نے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے کوئی دلیل دے کہ جس سے میں مانوں کہ کوئی خدا ہے، کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ہم سے بلند و برتر ہے، وہ ہمارے خالق مالک اور خدا ہے۔ جناب جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ تم سمندر میں سفر کر رہے ہو اور تم کسی کشتی پر سوار ہو، اور یہاں تک کہ آگے سمندر میں طغیانی آئی ہو اور وہاں پہ تمہیں اندیشہ ہو کہ اب میں ڈوب جاؤں گا، کہا مولا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں جا رہا تھا سمندر میں اور ایسا ہی طغیانی آئی، یہاں تک کہ ہماری سمندر میں کشتی کے تختے ٹوٹنے لگے اور ہم سارے مسافر ڈوبنے لگے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو ڈوب رہا تھا کیا تیرے ذہن میں کہیں یہ خیال آیا ہے کہ اب بھی کوئی ذات ہے جو مجھے یہاں پہ بچا سکے؟ وہ کہتا ہے ہر جب تک ڈوب رہا تھا تب بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو اس طغیانی میں بھی ڈوبتے ہوئے بھی مجھے سہارا دے کے بچا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد مجھے ایک تختہ ملا، بظاہر میں اس تختے پہ سوار ہو گیا اور جو مجھے کنارے تک لے کے گیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو تیرے اندر ایک آواز تھی، وہ جو تیرے ذہن میں ایک سوچ آ رہی تھی کہ تجھ ڈوبتے ہوئے کو بھی کوئی ذات ایسی ہے جو اب بچا سکتی ہے، در حقیقت وہی ذات خدا ہے۔ یعنی ہمیں سے ہر ایک کے اندر یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر موجود ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو خدا ہے، لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا کون ہے، وہ ذات کیا ہے؟ اب اسی کو منوانے کے لیے، اس سچے خدا کو بتانے کے لیے اللہ نے باقاعدہ ایک عصمت کا سلسلہ شروع کیا جو انبیاء کی شکل میں تھا، رسولوں کی شکل میں تھا، آئمہ کی شکل میں تھا۔ اور پھر یہاں پر بھی دو لوگوں کے نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ کہ جو روئے زمین پہ پہلا انسان تھا وہ مواحد توحید پرست تھا یا نہیں مشرک تھا۔ پہلا نظریہ جو مسلمانوں کا ہے کہ جو روئے زمین پہ پہلا انسان آ رہا تھا وہ مواحد تھا، توحید پرست تھا، وہ خدا پہ ایمان رکھتا تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ لیکن جو مغربی دنیا ہے، جو مغربی فلاسفر ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نعوذ باللہ شروع میں مشرک تھا، پہلے وہ بہت سے خداؤں پہ ایمان رکھتا تھا، پھر بعد میں جیسے جیسے اس کی عقل ترقی کرتی گئی تو پھر اس کے اندر اتنا شعور آیا، اتنی فکر آئی، وہ خدا کو ماننے لگا۔ لیکن یہ بظاہر جو تاریخ انسانیت ہے، جو ہمیں آسمانی تعلیمات دی گئی، اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ خدا کا ایک قاعدہ لطف ہم مانتے ہیں کہ اگر خدا پہلے انسان کو ہی جو ہادی نہ ہو، رہنمائی کرنے والا نہ ہو، اسے زمین پہ بھیجے تو انسان بھٹک جائے گا۔ ضروری ہے کہ پہلا انسان زمین پہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہماری رہنمائی کرے، اور وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ چونکہ ہمیں سے ہر ایک واحد ہے، خدا پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن خدا کو ہم کیسے پہچانے، خدا کون ہے، کیسا ہے؟
مثال کے طور پہ بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دوست جس کا نام علی ہو، اگر یہاں سے میں کہوں کہ علی میرے پاس آیا تھا، تو آپ سب کے ذہن میں علی کی شکل و صورت، اس کا چہرہ آ جائے گا، تو فلاں علی ہے۔ تو کیا جیسے مخلوق کو پہچاننے کے لیے جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی ایک ظاہری صورت، اس کا جسم، ایک شکل آتی ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی ہم ایسے ہی پہچانتے ہیں؟ نہیں، خدا کا ایسے نہیں پہچانتے۔ مخلوق کو پہچاننے کا معیار اور ہے، خالق کو پہچاننے کا معیار اور ہے۔ یعنی جو اللہ کا بندہ ہے اس کو پہچاننے کا معیار اور ہے، جو اللہ سے پہچاننے کا معیار اور ہے۔ مخلوق کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کے خد و خال، اس کا چہرہ کیسا، اس کا جسم کیسا ہے، اس سے ہم پہچانتے ہیں۔ جیسے اس کا نام لیا، اس کی وہ شکل ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر میں اللہ کا ہوں تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شکل آئی ہے؟ نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، تو پھر اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے جیسے ہمیں ائمہ معصومین نے یا قرآن و اہل بیت نے تعلیم دیا ہے، اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانا، یعنی اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اور وہ صفات کیا ہے؟ پھر علماء نے اسے درست میں ایسا تقسیم کیا ہے کہ ایک جسے صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، دوسری صفات سلبیہ ہے۔ یعنی پہلی وہ صفات ہے کہ جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یعنی پہلے وہ صفات جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ وہ اللہ کیسا ہے، ہم کہیں کہ وہ قدیم ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں نے قدیم کے بارے میں تھوڑا سا عرض کیا تھا۔ اللہ کیسا ہے؟ وہ قادر ہے، وہ عالم ہے، وہ مدرک ہے۔ مدرک کا کیا مطلب؟ یعنی وہ آنکھ نہیں رکھتا لیکن ہر شے دیکھتا ہے، وہ کان نہیں رکھتا لیکن ہر بات سنتا ہے، وہ زبان نہیں رکھتا لیکن بولتا ہے، یعنی یہ مدرک ہے، یعنی وہ بغیر اعضاء کی ہر چیز کو درک کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کی صفت وہ حی ہے، یعنی زندہ ہے۔ پھر وہ متکلم ہے، یعنی متکلم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبان رکھتا ہے، وہ گلا رکھتا ہے اور بات کرتا ہے، متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ متکلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر اتنی استطاعت، اتنی طاقت، اتنی قدرت ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر کے جسے سنانا چاہے سنا دیتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرتا تھا، یا اللہ جب کلام کرتا تھا وہ کیسے کرتا تھا؟ آپ کے پیچھے شامل ہو کوئی بچہ راہ سے آواز آتی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہاں پہ اللہ کے مجسم سامنے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تک کوہ طور، جب اس پہاڑ پہ طور پہ جاتے تھے تو وہاں پہ ایک درخت تھا، اللہ اس درخت کے اندر آواز پیدا کر دیتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنا دیتا۔ یہی اللہ کا متکلم ہے۔ یعنی جب کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، مثلا اگر اللہ آپ کو کوئی بات سنانا چاہے، خدا چاہے اس دیوار پہ آواز پیدا کر دے اور آپ کو سنا دے گا، یہ اس کی صفت ہے، متکلم ہوتی ہے۔ اور پھر اہم یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات عین ذات ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ جملہ بولا جاتا ہے، اللہ کی تمام صفات عین ذات ہے۔ عین ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی صفات ہم جیسی نہیں ہے۔ میں جب پیدا ہوا میں جاہل تھا، آپ میں سے ہر ایک جب پیدا ہوئے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، جو پیشہ اس نے اپنایا ہوا اس سے وابستہ نہیں تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی صرف اپنا لیتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، دین کا عالم بن گیا، اسی طرح باقی پیشے اختیار کرتی ہے۔ یعنی انسان پیدا ہوا جاہل تھا، آہستہ آہستہ اس نے مختلف صفات اپنائی ہیں۔ لیکن جب اللہ کی صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی صفات عین ذات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب سے ہے تب سے اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی بندے کو کہتے ہیں یہ عالم ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیدا ہوتے ہی بچہ تھا تو عالم تھا، لیکن اللہ جب سے اس کی ذات ہے تب سے وہ عالم ہے۔ اللہ کو کہتے ہیں وہ قادر ہے، یعنی ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے یہاں کوئی بندہ طاقتور ہو، کسی بات پہ قدرت رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے وقت ہی قدرت رکھتا تھا، وہ کام کرنے کی طاقت رکھتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے اندر اترتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ جب سے ہے وہ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے، ہر امر پہ قدرت رکھتا ہے، ہر کام پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر دوسری اللہ کی صفات اور ہماری صفات میں فرق ہے۔ ہماری ذات الگ ہوتی ہے، ہماری صفات الگ ہوتی ہے۔ یہی جو میں نے اشارہ کیا کہ جب میں پیدا ہوا میری ذات تھی لیکن میرے اندر وہ صفت نہیں تھی،
لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی ذات ہے. ہماری ذات الگ ہے، صفات الگ ہے. اللہ کی جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی ذات ہے. یعنی اللہ کو کہا قادر ہے، جو قادر ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی قادر ہے. ہم نے کہا اللہ عالم ہے، جو عالم ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی عالم ہے. یعنی وہاں پہ دو چیزیں نہیں ہوتی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ صفات کا جو چیپٹر ہے تو اب دیکھیں ایک کا جو سوال ہے کہ وہ آئمہ کے بارے میں، جیسے ہم نے کہا کہ ہم پیدا ہوئے ذات اور کی صفات، لیکن یہاں پہ پہلے انبیاء، آئمہ اور خدا میں جو فرق ہے وہ پہلے تو ذات قدیم ہے، یعنی خدا کی ذات قدیم ہے، باقی ہر شے حادث ہے. قدیم پھر اشارہ کر دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. عام طور پہ ہمارے یہاں قدیم پرانے کو کہتے ہیں، لیکن علم الکلام، علم العقائد میں قدیم سے مراد یہ ہے یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ کبھی اس پر ایسا زمانہ نہیں آیا ہم کہیں وہ نہیں تھی، جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے. یعنی کبھی اس پر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ نہیں تھی، بات کو وجود آیا. اور اس کے مقابلے میں وہ شے جو ایک زمانہ تک وہ نہیں تھی پھر اسے وجود ملا، اسے حادث کہتے ہیں. پہلا خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کے علاوہ باقی ہر شے، انبیاء ہو، آئمہ ہو، رسول ہو، وہ حادث ہے. اب باقی ہم صفات کی طرف آ جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، آئمہ طاہرین علیہ السلام، ان کی صفات کیا ہے. اب یہاں پہ بھی علم الکلام کے، علم العقائد میں فرق ہے. یعنی جو عام بندہ ہے اس کی صفات کو کہا جاتا ہے یہ صفات غیری ہے، اور جو آئمہ یا انبیاء کی صفات ہے کہا جاتی ہے یہ ان کی صفات ذاتی ہے. یعنی ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذات سے مختص قرار دی ہوئی ہے. جیسے نبی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ مسند نبوت پہ فائز ہوئے ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ دنیا میں آ رہے تھے تو ان کے اندر وہ صفت نہیں پائی جا رہی تھی، خاص طور پہ اپنے سید الانبیاء کے بارے میں فرمایا. اور اس حوالے سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ وہ ابھی گہوارے معلوم میں تھے. انہوں نے کہا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں بندہ خدا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں. یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی جناب عیسیٰ سے افضل ہے، کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی نبی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جناب عیسیٰ کے سید و سردار ہو وہ دنیا میں آئے اور بس نبوت پہ فائز نہ ہو. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں کیا، پہلے اپنے کردار کے ذریعے بنوایا اور پھر اس کے بعد اپنی نبوت کا اظہار کیا. اور اسی حوالے سے جو امی کا بھی ان کا سوال ہے، امی کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. لیکن یہاں پہ امی تو معلوم ہے. ایک اہل تشریح علماء کی رائے یہ ہے کہ مکہ کا ایک نام ام القری ہے، مکہ کا نام ام القری ہے، اور قرآن مجید میں یہ نام آیا بھی ہے مکہ کا ام القری. جیسا کہ آپ سورہ جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوم کہ ہم نے یہ رسول امیوں کی طرف بھیجا. امیوں کا کیا مطلب؟ مکہ والوں کی طرف بھیجا. تو پہلا یہ ہے کہ جب رسول کہا جاتا ہے یہ امی ہے یعنی یہ رسول مکی ہے. پہلا کیا ہے؟ امی، یہ مکی ہے. اور دوسرا جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ امی کا یہ مطلب ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، نہیں، اس سے مراد یہ ہے
کہ کسی نے نبی کو کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے لکھنا یا پڑھنا سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کا معجزہ یہ ہے امی ہونے کی حیثیت سے کہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کسی کے پاس بیٹھے ہوں اور اسے کہیں کہ مجھے سکھائیں یا مجھے پڑھائیں، بلکہ رسول کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے بغیر رسول خدا علیہ، بلکہ جو رسول خدا کی وہاں پہ ذمہ داریاں ہیں، اور اس میں واضح طور پہ کہا کہ رسول کی ایک ذمہ داری یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ یہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ وہ خود ان پڑھ ہے، وہ خود صاحب علم نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو تعلیم کیسے دیتا ہے؟ یعنی وہ صاحب علم ہے، اس لیے تو وہ دوسروں کو تعلیم دے رہے تھے۔ یعنی وہاں پہ امید دو ہے، پھر اشارہ ایک قرآن کی وجہ سے یعنی مکی ہے، اور دوسرا 19 معنی میں ہے کہ رسول نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، دنیا میں نہ کسی سے پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، اس کے باوجود لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اور اگر کسی کا کوئی سوال سے سوال ان کا سوال یہ ہے، اگر ایک بندہ دور علاقے میں رہتا ہے، دورہ سے ایک قبائل ہے، یہاں تک کہ ہمارے ایشیا میں بھی ہے اور افریقہ میں تو بہت زیادہ ہے، یہ بھی کوئی اپنے مخصوص خطے سے بات نہیں نکلتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے آگاہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کا حساب کتاب کیا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی قرآن ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے دو آپ کو حجتیں دی ہیں، ایک حجت ظاہری، ایک باطنی، یعنی ایک انبیاء قرآن آئمانی شکل میں ہے اور ایک عقل کی صورت میں ہے۔ ایسے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور ان پر یہ عقل حجت ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو احکامات ہیں جو عقل ہمیں کہتی ہے کیا اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور اس لیے کتنے ایسے احکام ہیں ہمارے یہاں حسن کو عقل کے ایک عقیدہ ہے، حسن کہتے ہیں اچھائی کو، خوب کہتے ہیں برائی کو، یعنی ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ مثلا اگر آپ اسی شخص کو جیسے آپ نے کہا کہ وہ دور دراز جنگلات میں رہتا ہے، اس سے آپ چھوڑ دیں، آپ اس سے جا کے پوچھو سچ بولے یا جھوٹ بولے، وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے۔ اسے آپ کو اچھا ظالم کا ساتھ دینا چاہیے یا مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، وہ کہے گا مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ اسے کہیں گے کہ تم مسلمان ہے، یہ تو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اخلاق، وہ کہے گا نہیں یہ تو ہماری عقل بھی فیصلہ کرتی ہے۔ تو اللہ نے تمام لوگوں پر ایک حجت جو ہے عقل کو قرار دیا ہے، اس لیے اگر کسی پر دعوت توحید نہیں پہنچی، نبی نہیں گئے، اسے قرآن کا پتہ نہیں، لیکن وہ اپنے عقلی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس لیے دو ہوتے ہیں، ایک جاہل قاصر ہوتا ہے، ایک مقصر ہوتا ہے۔ یہ قاصر ہے، قاصر کا مطلب اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا، اور مقصر وہ ہے کہ پیغام پہنچا ہے پھر اس نے کوتاہی کی اور حق کو نہیں مانا، اور ایسے انسان اب آگے مزید توحید کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ پھر جب اللہ کو یہ صفات اس میں پائی جاتی ہے وہ خدا ہوگا، یعنی آپ نے کہوں اللہ ہے تو ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے، ایک ایسی ذات ہے جب میں اللہ کہوں یعنی بغیر آنکھ کان باقی اعضاء رکھے وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ اور پھر اللہ کو مزید پہچاننے کے لیے کچھ ایسی صفات ہے کہ جو اس کی ذات سے سلب کرنی چاہیے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے، مختلف عناصر سے بنا ہے، مثلا آگ پانی مٹی ہوا یا باقی عناصر۔ اسی طرح اگر کہیں فرشتہ کہا جاتا ہے وہ نور سے بنا ہے، تو کیا اللہ بھی ایسا ہے کہ کسی چیز سے مل کے بنا ہے؟ نہیں، اللہ کسی چیز سے مل کے نہیں بنا۔ اگر نعوذ باللہ ہم کہیں گے کہ اللہ فلاں چیز سے مل کے بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس شے کا محتاج ہے، اگر وہ شے نہ ہوتی تو یہ چیز وجود میں نہ آتی۔ مثلا مثال دیتا ہوں، یہ میز ہے نا، اس میز کے اندر یقیناً لکڑی استعمال ہوئی ہوگی، گدا استعمال کیا گیا ہوگا اور مختلف کیل میخیں استعمال ہوئی ہوگی۔ اگر فرض کیجیے وہ لکڑی نہ ہوتی، وہ گدا نہ ہوتا، یہ کیل نہ ہوتی، یہ میز بن جاتا نہیں بن جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میز ایک کیل ایک گدے یا لکڑی کا محتاج ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے نعوذ باللہ اللہ کسی ایسی شے سے مل کے بنا ہے تو
تو پھر یقیناً وہ شے اللہ سے پہلے موجود تھی، پھر اس کے بعد اللہ موجود ہے، اس لیے اللہ کسی شے سے مل کے نہیں بنا۔ اور دوسرا اللہ جسم نہیں کرتا، کہ جیسے ہمارا یہ جسم ہے، جسم اس کا ہوتا ہے کہ جو کسی شے سے مل کے بنے، جب وہ اللہ کسی شے سے مل کر ہی نہیں بنا، مناسب ہی نہیں، تو پھر اس کا جسم نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جگہ عرش ہے، آسمان پر اللہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نہیں، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، اسی طرح اور بھی عرش کے حوالے سے آیتیں ہیں، لیکن آئمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے جس طرح اللہ کی حکومت اس مادی دنیا پر ہے، اسی طرح اس مادی دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے، اللہ اس دنیا پر بھی حکومت رکھتا ہے اور اللہ حکومت رکھتا ہے، یعنی عرش سے مراد یہ ہے، یعنی عرش سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی خاص جگہ ہے اور اللہ وہاں پہ اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے خاص جگہ ہے، اللہ کے لیے خاص مکان ہے، اور اللہ کا نعوذ باللہ کوئی خاص جسم ہے اور وہ جسم اس جگہ پر محدود ہو گیا ہے۔ یعنی اگر مکان مانیں گے تو کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ کا جسم ہے۔ یعنی اگر اب میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں، یہ میری مکان ہے، یہ میری جگہ ہے، جب یہ میری جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جسم ہے جو وہاں تک محدود ہے، تو اس لیے جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدہ ہے کہ اللہ حلول نہیں کرتا۔ حلول کا کیا مطلب ہے کہ جیسے عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ بول رہا تھا، اسی طرح نصاریوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا کہ آئمہ کے اندر اللہ تھا، یعنی بظاہر وجود جو جسم تھا وہ ان کا ہوتا تھا، نعوذ باللہ اندر اللہ بول رہا ہوتا تھا۔ اللہ کسی چیز کے اندر سماتا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ کسی چیز کے اندر حلول کر گیا ہے، سما گیا ہے، تو یہ شرک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ محدود ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کو جب کہا جاتا ہے اس میں ایک صرف یہ کہ اللہ کے لیے محل حوادث ہے۔ محل حوادث کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ہم مختلف زندگی کے ادوار ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی تندرست ہے، کہ اللہ بھی ایسا ہے، یعنی اللہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہو گیا پھر بوڑھا ہو جائے گا، جیسے ہم بیمار ہو گئے، ہمیں نیند آ گئی یا کبھی صحت مند ہو گئے، اللہ بھی ایسا ہے، نہیں، محل حوادث نہیں، یعنی اللہ پر ایسے حادثات نہیں طاری ہوتے، اللہ پر یہ چیزیں نہیں آتی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کہا جاتا ہے کہ وہ صادق ہے، جو کہتے ہیں اپنی بات کی سچائی، اور اسی طرح اللہ دیکھنے میں نہیں آتا، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو ہم ذہن میں یہ رکھیں وہ ایسی ذات ہے جسے ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگرچہ کے بعد مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ دنیا میں نظر نہیں آتا، آخرت میں نظر آئے گا، اور وہ قرآن کی ایک آیت کو دلیل بناتے ہیں، ایک حدیث کو ان کے ہاتھ ہے، لیکن جو قرآن کی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ وجوہ ہوئی یومئذ الیہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے اسے دیکھتے ہیں، اس کی طرف نظر کر رہے ہیں، دیکھتا چہرہ نہیں، دیکھتی آنکھیں، اور یہ جو اللہ نے کہا چہرے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے بلکہ چہرے اس کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ ہم پہ ہماری رحمت نازل اپنی رحمت نازل کرے۔ اور اللہ کیا نظر آ سکتا ہے؟ اگر نظر آنا ہوگا تو وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اور کہا ہمارے الہ، یہ کہتے ہیں اس وقت تک تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اسے واضح طور پہ جہرتاً واضح طور پہ اسے کھلن کھلا سامنے نہ دیکھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پہ جو نفی ہے وہ تابیدی ہے، ابداً ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی موسیٰ تو مجھے یہاں بھی نہیں دیکھ سکتا اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ ہمیشہ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اگر اللہ نظر آنا ہوتا تو اپنے نبی کو نظر آ جاتا، تو اس لیے یہ آیت واضح طور پہ دلیل ہے اللہ یہاں نظر آتا ہے، ہاں وہاں نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم اللہ کو پہچاننے کی بات کریں، یعنی اللہ کہیں تو ہمارے ذہن میں اس کی صفات آنی چاہیے کہ وہ کیسی ذات ہے، قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، مدرک ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے، اور باقی صفات سلبیہ آنی چاہیے، یعنی وہ مرکب نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا، وہ حلول نہیں کرتا، وہ ہماری نظر نہیں آتا، وہ محل حوادث نہیں ہے، وہ صفات اس کی تمام اہل ذات ہوتی ہے،
اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی. یعنی اللہ کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان کمال توحید میں حاصل کرتا ہے. اب اگر اس حوالے سے آپ کو اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی میں ان کا سوال سن رہا ہوں. جی جی ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ دنیا ہم یہاں پہ رہتے ہیں، انسان بستے ہیں، کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی اور عالم، کوئی اور دنیا بھی ہے کہ جہاں پہ کوئی بستی ہو مخلوق؟ ہاں اس حوالے سے یہ ہے کہ آئمان سے روایت یہ ہے کہ یہ ایک عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور روایت کے جملے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ 70,000 اور عوالم ہیں، یعنی 70,000 اور دنیایں ہیں جہاں اللہ کی مخلوق رہتی ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوتی ہے اور وہاں پہ نظام چلتا ہے. جیسے کہ آہستہ آہستہ سائنس کی ترقی کر رہی ہے اور مختلف جب وہ سیاروں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی زندگی گزارنے کے آثار ہیں. مثلا اگر چاند پہ قدم رکھا تو وہاں بھی زندگی گزارنے کے آثار ہیں. اور یہ بھی روایات ہے کہ جس آدم کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ اس آدم سے پہلے بھی کئی آدم گزر چکے تھے. اور جو فرشتوں نے کہا تھا کہ بارے آدم کو خلیفہ زمین پہ نہ بنائیے، خود ایسے نہ کرے گا، اب فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ علماء نے جہاں اور جواب دی، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس آدم سے پہلے اور کوئی مخلوق زمین پہ رہتی تھی اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ آپس میں لڑ جھگڑ کر خونریزیاں کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ اشکال کیا تھا. یعنی اور دنیا بھی ہے اور مخلوق بھی. جی آپ سنا. جی ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ اپنی جب توحید سن رہے ہیں اور کرتے بس اوقات یعنی ہم مانتے ہیں جیسے کوئی تصویر ہوتی ہے، جیسے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے یا حضرت عباس علیہ السلام سے توسل کیا جاتا ہے. کہتے ہیں ہم پھر بعض خواتین سے یہ سنتے ہیں، وہ اور بھی اشکال کر سکتے ہیں کہ نہیں ان سے نہیں ماننا چاہیے، ڈائریکٹ خدا سے ماننا چاہیے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی واضح طور پہ فرمایا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی سورس ڈھونڈو، کوئی ذریعہ ڈھونڈو. یعنی ہماری زبان میں اتنی گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے کہ ہماری زبان میں وہ اثر نہیں کہ ہم ڈائریکٹ خدا تک اپنی بات منوا سکیں، تو کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے. اور قرآن میں ہی آیت ہے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. یعنی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوتا اور توحید کے منافی ہوتا، اللہ ہر کسی نے کہتا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں یہ بھی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم اتنے گناہگار خطاکار سے عطار ہو جاؤ تو زبان میں یہ اثر نہ ہو تو تم کسی ایسی ہستی کو وسیلہ بنا سکتے ہو کہ اس کے ذریعے تم خدا تک پہنچو اور وہ تمہیں جلدی خدا تک لے کے جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح کر دو، شرک تب ہوتا ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی ان سے مانگ رہے ہو تو وہ بت پرست جو تھے، مشرک تھے، وہ بھی تو بتوں سے مانگا کرتے تھے، پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گئے گا؟ ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے، وہ بتوں کو خدا سمجھ کر مانگا کرتے تھے. ہم جب مولا عباس سے، مولا حسین سے، رسول سے، مولا علی سے مانگتے ہیں، انہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے بلکہ اپنے حجت خدا سمجھ کے، ولی خدا سمجھ کے مانگتے ہیں. اور یہاں تک کہ خدا کے مقابلے میں نہیں مانگتے بلکہ خدا کی ذات بلند ہے، ہم حجت خدا سمجھ کے اس کے طول میں مانگتے ہیں. یعنی یہ ہمیں خدا تک اوپر لے کے جاتا ہے. ہاں اگر کوئی اس نیت سے مانگتا
مانگتا ہے کہ انہیں خدا سمجھ رہا ہے، معبود سمجھ رہا ہے، تو وہ شرک ہے. اور کوئی شیعہ کوئی مسلمان اس عقیدے سے نہیں مانگتا، بلکہ جب انہیں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ کے مانگا جائے گا تو وہ عین توحید ہے. اور جو ہمارے علماء اور عرفاء ہیں انہوں نے واضح طور پر ان تسبیحات کی تلقین کی ہے، جیسے نادر علی ہے. نادر علی کے بارے میں جو ہمارے علماء اور عرفاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشکلات میں یہ پڑھنے کے لیے مجرب ہے. جب علماء اور عرفاء اس پر کار بن رہے ہیں تو یقیناً یہ انسان کی روحانیت کی منازل طے کرتا ہے. صرف یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر انہیں خدا سمجھ کر مانگا جائے تو شرک ہے، جب حجت خدا ولی خدا سمجھ کے مانگا جائے وہ بالکل شرک نہیں. سب آپ کو یہ محمد